اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الهجرة يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جس وقت اللہ نے شیطان کو مردود قرار دیا اور یہ کہا: اخرج منہا فإنک رجیم، کہ تم مردود ہو، یہاں سے نکل جاؤ، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کے سب لوگوں کو گمراہ کروں گا، ایک ایک انسان کا پیچھا کروں گا اور اسے جہنم تک پہنچا کے دم لوں گا. اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا: فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. تو شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ بات اللہ رب العزت کے سامنے کی ہے کہ میں ایک ایک انسان پہ پورا زور لگاؤں گا، پوری محنت کروں گا، اس کا پیچھا کروں گا. اور کیسے کرے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نقشہ ایک حدیث مبارکہ میں ایسے کھینچا کہ انسان کے ہر نیکی کے راستے پہ شیطان آ کے بیٹھتا ہے، ہر نیکی کے راستے پہ. فرمایا اگر وہ غیر مسلم ہے، اسلام کو سمجھ چکا ہے، اس کے پیغام کو سمجھ چکا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو شیطان سب سے پہلے اسلام کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے اور وہ اسے بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتا ہے: کیا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ پتہ نہیں تیرے باپ دادا کا دین کیا تھا؟ کیا باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ جو تیرے باپ دادا کرتے تھے کیا وہ غلط تھا؟ کیا وہ گمراہ تھے؟ کیا وہ غلط راستے پر تھے؟ اور اس طریقے سے انسان کو وہ اسلام لانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب انسان اسلام لے آئے پھر چھوڑ نہیں دیتا کہ اب مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اب وہ یہ دیکھتا ہے اب اس کے بعد آگے کون سا بڑا کام ہے جس سے اسے روکنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہجرت کا مرحلہ آ جاتا ہے. اب شیطان ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے کیا وسوسہ ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا خیال ہے؟ اپنے اس زمین کو چھوڑ کے جاؤ گے جہاں پلے بڑے ہو، جہاں پہ کاروبار ہے، خاندان ہے، کہاں جاؤ گے؟ کون ہے جو تمہیں سنبھالے گا؟ کیسے گزارا ہوگا؟ اس طریقے سے وہ انسان کو ایسے ایسے خیالات اور وساوس ڈالتا ہے کہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان ہجرت نہ کرے. لیکن جب وہ ہجرت کر جاتا ہے تو پھر وہ مایوس نہیں ہو جاتا، بیٹھ نہیں جاتا کہ بس اب اس نے ہجرت کر لی ہے، اب میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا تو میں کیا کروں. نہیں، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ پھر اس کے بعد اگلی کوشش کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جہاد کا موقع پیش آ جاتا ہے. اب اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، تو شیطان اب اس راستے پہ آتا ہے
اس طریقے سے واردات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جہاد کے لیے جاؤ گے، پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا، مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، پھر بیوی بچوں کا کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہو جائیں گے، انہیں کس نے سنبھالنا ہے، ان کا کون خیال کرے گا، اور تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جب ایمان پکا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے ہیلے اور شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کے راستے کے اندر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس آدمی نے یہ کام کر لیے، اسلام قبول کیا، ہجرت کی، اس کے بعد جہاد بھی کر لیا، تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ پر لازم ہے، لازم اس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن فرمایا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ گویا مجھ پہ لازم ہے کہ میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا اور جہنم سے ضرور بچاؤں گا، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو بھی جنت میں، پانی میں غرق ہو جائے ہجرت کے دوران تو بھی جنت میں، اور مجاہدین کے قافلے کے ساتھ تھا اور راستے میں گھوڑے سے گر کے مر گیا تو اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اسے پھر بھی جنت میں داخل کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بڑے فضائل بتائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ آپ اپنا دست مبارک آگے کیجئے، پھیلائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دست مبارک آگے کیا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لی۔ آپ نے پوچھا اب کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اسلام قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں، میں کچھ شرائط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا شرط ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے میری شرط صرف ایک ہے کہ اللہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ صحابہ کی سوچ ہوتی تھی پہلے دن سے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن سوچ کیا ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو آدمی حج کرتا ہے اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنا دست مبارک آگے کیجئے، اب میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور ہجرت ایک ایسا عمل ہے، ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے ہی کسی نے اس عمل کا آغاز کیا تو اللہ کے ذمے اس کا پورا پورا اجر ہو جاتا ہے، اللہ اسے پورا پورا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ باقی اعمال جتنے بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، نوافل ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا اجر کب ملے گا؟ نامہ اعمال میں پورا ہونے کے بعد، اور اس کے لیے اور بہت سی شرائط ہے۔ لیکن ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن نے کیا کہا کہ جس نے اس عمل کا آغاز کر دیا، گھر سے نکل گیا، ابھی اپنے گھر سے نکلا ہی ہے، اپنے شہر سے بھی باہر نہیں گیا، اللہ رب العزت اسے ہجرت کا پورا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو گئے، مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کی تھی، بیمار ہو گئے، اب بڑے پریشان ہوئے کہ ابھی تک میں نے ہجرت نہیں کی ہے، بیمار ہو گیا ہوں، اگر مکہ میں ہی میرا انتقال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ جلدی جلدی کرو، مجھے بستر پہ لٹاؤ اور مجھے یہاں سے لے چلو، میرا ہجرت کا سفر شروع کرواؤ۔ گھر والوں نے کہا بیمار ہو، کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، حالت ایسی سیریس ہے اور تم کہتے ہو کہ چارپائی پہ ڈالو اور مجھے مکہ سے لے کے چلو، میرے سفر ہجرت کا آغاز ہو جائے۔ تو کہا کہ نہیں، جان تو چلی جانی ہے، ایسا نہ ہو ہجرت نہ کروں اور مکہ کے اندر رہتے ہوئے انتقال ہو جائے۔ تو انہوں نے چارپائی پہ ڈالا، چارپائی پہ ڈال کے ابھی لے جا رہے تھے، تنعیم تک پہنچے تھے، جہاں مسجد عائشہ ہے آج کل، وہاں پہنچے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔
اب گھر والے پریشان، رشتہ دار پریشان کہ کیا بنے گا، تو اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل پڑا، ہجرت پوری نہیں ہوئی، ابھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہیں پہنچا، جہاں جانا چاہتا ہے وہاں نہیں پہنچا، فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ میں ہے، اور اللہ نے اسی کی مغفرت کر دی، اس کی بخشش کر دی، اور وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، صحابہ نے بھی ہجرت کی، ہجرت مدینہ طیبہ، لیکن اس سے پہلے 2 ہجرتیں اور تھیں۔ آپ نے اعلان نبوت کیا، 3 سال خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، دین کا پیغام پہنچاتے رہے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ جو حکم دیا گیا ہے آپ کو، آپ اب علانیہ طور پر لوگوں کو پہنچائیے، لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے، اور مشرکین سے اعراض کیجیے۔ تو علانیہ دعوت کا آغاز ہو گیا، اور پھر یہ بھی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب 4تھے سال سے علانیہ دعوت کا آغاز ہوا تو مسلمانوں پر حالات بھی پہلے سے مشکل اور بدتر ہو گئے۔ 4تھا سال تھوڑی سختی تھی، 5واں سال سختی ڈبل ہو گئی۔ مسلمان جو اسلام قبول کرتا اسے ستاتے، اسے اذیت دیتے، اسے ٹارچر کرتے، اسے گھر والے گھر سے نکال دیتے، جائیداد سے بے دخل کر دیتے، کوئی والی وارث نہ ہوتا، اور پھر ایسی اذیتیں دی جاتی، ایسے طریقے سے پریشان کیا جاتا کہ کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے مشکل حالات تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مکہ چھوڑ دیا جائے، کہیں ہجرت کی جائے۔ اب ہجرت کہاں پہ کی جائے؟ یہی سب سے بڑا سوال تھا، جانا ہے تو جانا کہاں پہ ہے؟ اور یہ دیکھیے آج ہر آدمی کی خواہش ہے کہ حالات، ملکی معیشت کے حالات، کاروباری حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، اونچ نیچ ہے، تو کہتے ہیں ملک چھوڑ کے چلا جائیں۔ دین کی کیا پرواہ ہے؟ دین پہ یہاں کتنا عمل ہو رہا ہے اور وہاں جا کے کتنا کرنا ہے، اس بات کی کوئی نہیں سوچتا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، غور سے سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، دین اللہ کی نظر میں ایسا محبوب ہے، دین کی اللہ کی نظر میں یہ قدر اور ویلیو ہے کہ اگر مکہ جیسے شہر میں بھی دین پر عمل کرنا مشکل ہے تو اپنے پیغمبر کو بھی کہا، صحابہ کو بھی کہا کہ اس کو چھوڑ دو، ایسی جگہ پر جاؤ جہاں دین پر آزادی سے عمل ہو سکے۔ دین ایسی چیز ہے کہ مکہ کو کہا چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اب مکہ کی کتنی فضیلت ہے، اس کا کتنا مقام ہے، اس کا کتنا مرتبہ ہے، جسے بیت اللہ کہا گیا۔ ساری زمین کی مساجد یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی برانچیز ہیں، اس کی شاخیں ہیں، لیکن کہا دین پہ عمل نہیں ہو رہا تو مکہ کو بھی چھوڑو، اور صرف کہا نہیں، چھڑوایا۔ میرے اور آپ کے نبی نے مکہ نہیں چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ تاکہ آزادی کے ساتھ دین پر عمل کیا جائے۔ تو آج ہم ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، کس لیے؟ دین پر عمل کرنے میں مشکلات یہاں زیادہ ہیں یا وہاں زیادہ ہیں؟ دین کے معاملے میں رکاوٹیں یہاں زیادہ ہیں یا وہاں زیادہ ہیں؟ وہاں جا کے دین پر ہم زیادہ عمل کر پائیں گے یا یہاں رہتے ہوئے زیادہ کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہم نہیں سوچتے۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کی قدر سے واقف نہیں ہیں، اس نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اس نعمت کا احساس بلال کو تھا کہ جس نے کہا جتنا مارنا مارو، جتنا تشدد کرنے کرو، جتنا ٹارچر کرنے کرو، احد کے علاوہ اس زبان سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اس نعمت کی قدر صہیب رومی کو تھی، خباب بن ارت کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے جلتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، میری چربی پگھل پگھل کے وہ کوئلے بجھا کرتے تھے۔ اس دین کی قدر کا ان کو پتا تھا۔
آج ہمیں اس دین کی قدر نہیں ہے، آج دین کو نعوذ باللہ معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے سوچا ایک ہی حل ہے، مکہ چھوڑا جائے۔ اب مکے کو چھوڑا جائے تو جائیں کدھر جائیں؟ مکہ کے ساتھ ایک سرحد لگتی تھی یمن کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، صحابہ سے مشاورت کی تو کہا یمن نہیں جانا چاہیے، جبکہ یمن میں کچھ صحابہ بھی تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کے گئے تھے، آپ نے کہا یمن میں نہیں جانا۔ اس لیے نہیں جانا کہ یمن کے اندر جو دین ہے، مذہب ہے، وہ بھی یہی ہے جو مکہ میں ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یمن کا جو حکمران ہے وہ انتہائی ظالم ہے، اس لیے ظالموں کے دیس میں نہیں بھیجنا۔ یہاں بھی ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو وہاں بھیج دیں تو ڈبل ظلم ہو، زیادہ ظلم ہو، تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یمن نہیں جانا۔ تو یا رسول اللہ کہاں جائیں؟ تو آپ نے کہا وہ افریقہ کا ایک دور ملک ہے، حبشہ، ایتھوپیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے آج بھی دنیا کے پسماندہ ممالک کے اندر ہے، جہاں دنیا اتنی ترقی کر گئی، ہر طرف روشنی چلی گئی، آج بھی پسماندہ ترین ملک ہے۔ تو صحابہ تیار ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، آسان نہیں تھا، کاروبار کے لیے نہیں جا رہے تھے، آسان نہیں تھا کہ جہاں جا رہے ہیں کبھی گئے نہیں ہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، اور یہاں جو کچھ کمایا ہے، مال، پیسہ، جائیداد، وہ سب کچھ چھوڑنا ہے، اور واپسی کا راستہ وہ بھی بند ہے۔ چھوڑنا کس کو ہے؟ بیت اللہ کو اور مکہ جیسے معزز اور مکرم شہر کو۔ تو پہلا قافلہ نبوت کے 5ویں سال، اعلان نبوت کے 5ویں سال تیار ہوا۔ یہ پہلی حبشہ کی طرف ہجرت تھی، جس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھیں۔ اور ان کا بڑا کون تھا؟ ان کا ذمہ دار کون تھا؟ امیر اور سرپرست کون تھا؟ وہ حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی۔ اور جب وہ جانے لگے تو میرے اور آپ کے نبی کے دل پہ کیا گزری، میں اور آپ نہیں سوچ سکتے۔ آج بیٹیوں کی ہر اعتبار سے فکر کرتے ہیں، لیکن ان کے دین کی فکر نہیں کرتے، ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے نبی کی بیٹی جو دنیا کی معزز ترین بیٹیوں میں سے ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ خامین کے ساتھ ہجرت کرو، جب وہ جا رہی ہیں تو آپ کا دل پریشان ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی تاریخ میں لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے۔ یہ پہلی ہجرت تھی۔ مسلمان چلے گئے، آگے بندرگاہ پہ پہنچے ہیں تو 2 کشتیاں مل گئیں، اور یہ کشتیاں بھی آج کی طرح نہیں تھی۔ آج بھی لوگ یورپ جاتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں، کتنے ڈوب جاتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے لیے، 4 پیسے کے لیے، اور پتہ نہیں وہ بھی ملیں یا نہ ملیں، آگے جا کے کیا حالات ہوں کیا نہ ہوں۔ تو بندرگاہ پہ پہنچے، 2 کشتیاں مل گئیں، اب موت کا سفر تھا، صحابہ اس میں سوار ہوئے۔ مکہ کے لوگوں کو پتا چلا یہ تو یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھا کیا، تعاقب کیا، کشتیاں دور چلی گئیں، ناکام ہو کے واپس آ گئے۔ اب جب وہاں چلے گئے تو مسلمانوں کو وہاں یہ جھوٹی خبر ملی، اور خبر کیوں ملی؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ نے سورہ والنجم کی تلاوت کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور پوری سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت کی۔ مکہ میں مشرکین کے سردار بھی موجود تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ جب ان سب نے سورہ نجم سنی، قرآن کی ایسی تجلی سب پہ طاری ہوئی کہ سارے کے سارے حیران اور مبہوت ہو کے اسے سنتے رہے۔ اور جب آخر میں آپ پہنچے، آیت سجدہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا تو سارے کے سارے مشرکین، مرد اور عورت، بچے، سب نے سجدہ کیا۔ اب جب سجدہ کر لیا، تلاوت پوری ہو گئی، تو سب کو بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی کہ ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اسی دین کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں قرآن نہ سنو، تو اب ہم نے قرآن سنا بھی، سجدہ بھی کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جادو کر دیا ہے۔
اب جب یہ بات آگے نقل ہوتی ہوتی حبشہ تک پہنچی، مسلمانوں کو 2 سال گزر چکے تھے، تو انہیں یہ پہنچی کہ مکہ کے لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا، لہذا واپس جانا چاہیے۔ تو مکہ تھا، معزز شہر تھا، امن والا شہر تھا، اور پھر مسلمان وہاں دیار غیر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں نے دوبارہ سفر کیا واپسی کا۔ جب مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی، مشرکینوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب کسی نے کسی سردار کی پناہ لی اور کوئی اس طریقے سے آیا، مسلمانوں پر تشدد اور ظلم پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوبارہ ہجرت کا حکم دیا، اور دوبارہ ہجرت کا حکم دیا تو قافلہ پہلے سے بڑا تھا، 101 مسلمان مرد اور عورت، جن میں 82 مسلمان تھے۔ آپ نے کہا ہجرت کر جاؤ۔ اور اس وقت بڑا کون تھا؟ سربراہ اور سردار اور امیر کون تھا؟ وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین کے لیے خود قربانی دی، ایسے آپ نے ہر قربانی کے موقع پر اپنے خاندان کو آگے کیا، خاندان کو پیچھے نہیں رکھا، خود بھی قربانی دی۔ پہلی دفعہ ہجرت ہوئی تو امیر بنایا اپنے داماد کو، یہاں غنیمت نہیں مل رہی تھی، یہاں آگے حلوے نہیں پک رہے تھے، آگے بڑے پروٹوکول نہیں ملنے تھے، موت کا سفر تھا۔ دوسری دفعہ ہجرت کی تو جعفر طیار جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے ان کو امیر بنایا، اور ایک خط شاہ حبشہ نجاشی کے نام لکھا کہ یہ میرے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اب مسلمانوں کی یہ دوسری ہجرت ہوئی، چھپ چھپا کے مسلمان دوبارہ ہجرت کر گئے۔ اب مشرکین کو جب پتا چلا کہ 101 مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو وہاں بھی نہیں چھوڑنا، ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تو 2 آدمیوں کا وفد بنایا، عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص، ان دونوں کو کہا کہ جاؤ اور کسی طریقے سے ان کو وہاں سے واپس لے کے آؤ۔ اب ان لوگوں نے بہت سا پیسہ اکٹھا کیا، اور آپ دیکھیے کہ جاہلیت کا دور اور آج کا دور، اس میں طریقہ واردات کیا ہوتا تھا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم کہتے ہیں نا بڑی ترقی ہوگی، دنیا بڑی آگے چلے گی۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو پیسہ اکٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، تحائف اکٹھے کرو، وہاں جا کے پادریوں کو رشوت دیں گے، اس کی کابینہ کو رشوت دیں گے، پھر اپنا کیس شاہ حبشہ نجاشی کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو یہ 2 آدمیوں کا قافلہ گیا، یہ پہلے جا کے اکیلے اکیلے کابینہ کو ملے، اس کے پادریوں سے ملے، انہیں تحفے تحائف دیے، اور انہیں کہا کہ جو مرضی ہو کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، رشوت دی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اگلے دن یہ 2 آدمیوں کا وفد نجاشی کے پاس پہنچا، اور نجاشی سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے کچھ لوگ تمہارے پاس آ گئے، نہ یہ تمہارے دین میں ہیں نہ ہمارے دین میں ہے، ایک نیا ہی دین ہے جس میں یہ داخل ہو گئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو چکے، وہ راستے سے ہٹ گئے، ان کا دین غلط تھا، تو انہیں ہمارے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ تو کابینہ نے تو رشوت لی ہوئی تھی، سب نے کہا بالکل بالکل صحیح کہتے ہیں، یہاں پہ بوجھ بڑھے گا، مسائل بڑھیں گے، انہیں واپس کرنا چاہیے، جب نہ ہمارے دین کے ہیں نہ تمہارے دین کے ہیں، نہ عیسائی ہیں اور نہ مکہ والوں کے دین پہ۔ اور مکہ کا دین اس دور میں بڑا معزز دین سمجھا جاتا تھا، تھے مشرکی لیکن بڑی ان کی قدر ویلیو تھی۔ تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں واپس کیا جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی تھی، حکمت عملی بھی تھی کہ کافر ہو، انصاف پسند ہو، یہ بہتر ہے اس کے کہ ایسے ماحول میں رہا جائے جہاں مسلمان پر ظلم اور تشدد ہو۔ تو نجاشی نے اگلے دن مسلمانوں کو طلب کر لیا۔ اب اگلے دن جب کیس لگنا تھا تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ کو جمع کیا کہ ہاں بھئی کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں نے مشاورت کی تو 2 فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہم گھر سے بے گھر تو ہو چکے ہیں،
دین کے خلاف اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے۔ اور دوسری بات کہ یہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے تو ہمیں اس کے انصاف کی پناہ لینی ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اور ادھر سے مشرکین کا وفد بھی آیا ہوا تھا، رشوت پہلے سے دی ہوئی ہے۔ اب جب کیس پیش ہوا تو حضرت جعفر آگے بڑھے، کہا مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے۔ تو حضرت جعفر کو بات کرنے کا جب موقع دیا گیا تو نجاشی سے آپ نے ان مشرکین کے وفد کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ مجھے بتائیے کہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہے کہ ہمیں اس قتل کی وجہ سے واپس کیا جائے؟ تو نجاشی نے پوچھا عمر بن عاص سے، ہاں جی کسی کو قتل کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کسی کو قتل کر کے نہیں آئے۔ تو جعفر طیار نے دوسرا سوال رکھا، کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کیا ہم کسی کے غلام ہیں، بھاگ آئے ہیں کہ ہمیں واپس کیا جائے؟ تو عمر بن عاص سے پوچھا جی کسی کا کوئی غلام ہے جو بھاگ کر آیا ہے کہ آقا کو اس کے مالک کو واپس کیا جائے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ تو جعفر طیار نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے کسی کی چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، مال چھینا ہے، مجرم ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں واپس کیا جائے؟ تو عمر بن عاص نے کہا بالکل نہیں۔ آج یہ تین باتیں اپنے معاشرے پہ اپلائی کریں، اپنے شہر پہ اپلائی کریں۔ چوری کرنے والا کون ہے؟ موبائل چھیننے والا کون ہے؟ ڈکیتی کرنے والا کون ہے؟ قتل کرنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ اور یہ مسلمان کیسے تھے جو کہتے ہیں بتاؤ 101 ہیں، کسی ایک پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ حضرت جعفر کی یہ حکمت عملی تھی۔ تو نجاشی نے کہا کہ جب کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے غلام نہیں ہیں اور کسی کا مال نہیں چھینا تو بات تو ٹھیک ہے، ان کو واپس نہیں کیا جائے۔ تو عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، یہ نہ تمہارے دین پہ ہے نہ ہمارے دین پہ ہیں، یہ بے دین ہو چکے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجاشی نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا دین ہے تمہارا، کون سے دین کے پیروکار ہو؟ تو حضرت جعفر نے جو نقشہ پیش کیا، حضرت جعفر نے جو باتیں کی، وہ دور جاہلیت اور آج کا ترقی یافتہ دور، دونوں کو کمپیئر کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، جاہلیت کا دور تھا، بتوں کو پوجا کرتے تھے، حرام کھاتے تھے اور مرداروں کو کھا جایا کرتے تھے، رشتہ داروں سے ہماری نہیں بنتی تھی، پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، یہ سارے کا سارا ہمارا دین تھا۔ آج کے معاشرے میں دیکھیں، دیندار آدمی بھی اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آج کا معاشرہ دیکھیے، دیندار آدمی بھی اپنے بہن بھائیوں سے بنا کے نہیں رکھتا۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا ڈھونگ ہے، یہ دینداری کی ایکٹنگ ہے، وہ دینداری نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دیا، قطع تعلقی کی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نفلوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ثواب کا معاملہ نہیں ہے، یہ جنت میں داخلے کا معاملہ ہے کہ جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو پھر اگلی بات کیا کی؟ فرمایا اللہ نے ہمارے پاس ایک پیغمبر بھیجا، کردار بھی اعلیٰ، حسب نسب بھی اعلیٰ، بات میں سچے، امانت دار اور عفاف، انتہائی پاک دامن تھے۔ تو ان کی تعلیمات کیا تھیں؟ کیا لے کر آئے؟ وہ ہمارے پاس یہ لے کر آئے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، بت پرستی چھوڑیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور کیا لے کر آئے؟ ابھی 5 سال ہوئے ہیں اسلام آئے، اسلام کی دعوت کو 5 سال ہوئے ہیں۔ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا تعارف کیا ہے؟ آج یہ پیغام ہم دنیا کے سامنے نہیں دے سکتے، آج دنیا کو ہم جا کے یہ بات نہیں کہہ سکتے، اللہ کی قسم نہیں کہہ سکتے۔ کیا کہا؟ ہمارے پیغمبر کیا لے کے آئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سچ بولو۔ آج کا تاجر سچ بولتا ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ملاوٹ کے بغیر ملتی ہو۔
کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ملاوٹ کے بغیر ملتی ہے. کتنی عدالتیں ایسی ہیں، کتنے معاملات ایسے ہیں، کتنے لین دین ایسے ہیں، کتنے کاروبار ایسے ہیں جو جھوٹ سے خالی ہیں. تو کہا ہمارے پیغمبر کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو. وہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ خیانت نہ کرو، کرپشن نہ کرو. ہمارے پیغمبر کہتے ہیں کہ عفت پاک دامنی اپناؤ. ہمارے پیغمبر کہتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. وہ کہتے ہیں کسی کو ناحق قتل نہ کرو. وہ کہتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، روزے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اچھی باتوں کی تاکید کرتے ہیں اور اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے. جب نجاشی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ تمہارے پیغمبر جو کہتے ہیں اس تعلیمات کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ہے. تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت کی. قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب وہ پڑھا جاتا ہے دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. پڑھنے والے مسلمان نہ، سننے والے تو مسلمان نہیں تھے، سننے والے عیسائی تھے، پادری تھے. جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا پادری، ساری کابینہ، سارا دربار داڑھے مار مار کے رو رہا ہے. آج کس بات پہ رو رہے ہیں؟ میچ ہار کے رو رہے ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہے ہیں. آج کس بات پہ رو رہے ہیں؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا اس بات پہ رو رہے ہیں. آج کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فلمیں دیکھ کے رو رہے ہیں، ڈرامے دیکھ کے رو رہے ہیں. بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی. مسلمان کیسا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتا تھا تو عیسائیوں کو، ان کی کابینہ کو، ان کی پادریوں کو رلا دیا کرتا تھا. تو جب قرآن کی تلاوت پوری ہوئی تو نجاشی نے کہا اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو تم نے مجھے سنایا ہے اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے. یہ ایک ہی طرح کی روشنی ہے، ایک ہی طرح کا نور ہے جو سیدھا دل تک پہنچتا ہے. کہا واپس نہیں کیا جائے گا. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہیں ہوئے، واپس آ گئے اور کہا کہ نظر ثانی کی اپیل کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہاں پہ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، واپس آ گئے. اب جب اگلا دن ہوا تو عمر بن عاص اپیل لے کے پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو پوچھو، کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا نظریہ رکھتے ہیں. عبداللہ بن ربیعہ نے کہا چھوڑو، ہمارے بھائی تو ہیں، رشتہ داری کہیں نہ کہیں بول پڑتی ہے، ہمارے بھائی تو ہیں، ہمارا ملک چھوڑ آئے ہیں، اب ایک کوشش کر لی، اب ہمیں دوبارہ نہیں جانا چاہیے. عمر بن عاص نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، واپس لے کے جانا ہے. اور یہ ایسا چبھتا سوال تھا جس نے مسلمانوں کی نیندیں اڑا دی. اس لیے نیند اڑا دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان کو معبود سمجھتے ہیں اور صلیب کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ سوال ہم سے ہوا تو یا تو یہ کہ غلط جواب دیں، اور یا یہ ہے کہ ہم اگر صحیح جواب دیں تو واپس ہو جائیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ اب کیا کریں، اب تو واپسی ہوگی، اب تو یہاں سے بھی مریں گے، آگے سے بھی مریں گے. تو صحابہ نے کہا ہم تو پہلے یہ طے کر چکے ہیں، جو ہمارے پیغمبر نے کہا اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بات کا سلیقہ، بات کرنے کا انداز، سخت سے سخت بات اچھے انداز سے کی جائے تو وہ بری نہیں لگتی. اچھی بات، خیر کی بات، کسی کی بلائی کی بات برے طریقے سے کی جائے اس کو چبھے گی. آج ہم غلط طریقے سے دوسروں کو صحیح بات کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھی بات تو کڑوی لگتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں صحیح بات تو چبھتی ہے. بات صحیح ہوتی تو اس کو شہد میں کوٹ کر کے دیا جاتا، اچھے انداز سے دیا جاتا.
اگلے دن دوبارہ عدالت لگی اور یہ پہلا کیس تھا دیار غیر میں، غیر مسلم حکومت میں جو مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اب دوبارہ کابینہ بیٹھ گئی۔ عمر بن عاص بڑے پر امید تھے کہ یہ سوال کا جواب جب آئے گا تو سچ ہوگا تو بھی جرا کریں گے، جھوٹ ہوگا تو بھی جرا کریں گے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ کیا کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کا رسول ہیں، اس کا کلمہ ہیں، اس کی روح ہیں، جنہیں اللہ نے پاک دامن مریم کے پیٹ میں اتارا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے پیغمبر نے کہا۔ اب بات وہی کی جو قرآن نے کی ہے، لیکن انداز بڑا خوبصورت تھا۔ تو نجاشی نے کہا کہ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ہے جو مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے نہ اس سے ایک قدم آگے ہیں نہ ایک قدم پیچھے۔ مسلمانوں سے کہا کہ تم میری حکومت میں جہاں چاہو رہو، تمہیں تحفظ دیا جائے گا، تمہاری عزت کا، تمہارے مال کا، تمہاری جان کا۔ اور عمر بن عاص سے کہا ان کے جتنے ہدیے ہیں، گفٹ ہیں، سارے واپس کر دو۔ ناکام ہو گئے، واپس چلے گئے۔ یہ ہجرت تھی جو ہجرت حبشہ تھی۔ یہ وہ ہجرت تھی جو مسلمانوں نے کس لیے کی تھی؟ اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ آج بھی ہجرت ہوتی ہے، لوگ اپنا وطن بھی چھوڑتے ہیں، اپنا علاقہ بھی چھوڑتے ہیں، اپنا شہر چھوڑتے ہیں۔ کوئی صوبے سے صوبے کی طرف ہجرت کرتا ہے، کوئی شہر سے شہر کی طرف کرتا ہے، کوئی ملک سے ملک کی طرف کرتا ہے۔ لیکن ہجرت کس لیے ہے؟ ہجرت کس لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ بہترین ہجرت یہ ہے، بہترین ہجرت یہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دو، یہ بہترین ہجرت ہے۔ آج ہم سے ویسی ہجرت کا مطالبہ نہیں ہے، اللہ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ اپنا وطن چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، بہن بھائی رشتہ دار چھوڑ دو۔ اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا اسے چھوڑ دو، جس سے اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دو۔ تو آج بھی ہجرت ہے، لیکن دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، ڈالرز کے لیے اور اپنا فیوچر بنانے کے لیے۔ وہ بھی پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں بنے گا، سنورے گا کہ نہیں سنورے گا، حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن دین کے لیے جو ہجرت ہے، دین کے لیے ایک قدم بھی اگر ہم اٹھائیں تو اللہ کی قسم ہے یہاں اٹھائیں گے تو اس کا رزلٹ ملے گا، کسی دیار غیر میں جا کے اٹھائیں گے تو اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ ذمہ داری مسلم ممالک میں رہنے والے بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئے جو دیار غیر میں جا کے رہتے ہیں۔ نہ مسلمان نے اپنے ملک میں رہ کے اپنے دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا، نہ دیار غیر میں جا کے دیا، تو پھر اسلام کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ پھر اسلام کا پیغام دنیا تک کیسے جائے گا؟ پھر اسلام کے بارے میں دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ میرا اور آپ کا طرز عمل ہے، میرا اور آپ کا رویہ ہے، اور اپنے دین کے ساتھ بے لچک محبت ہے۔ اسلام لچک والا دین نہیں ہے کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ اسلام ایڈجسٹمنٹ والا دین نہیں ہے کہ یہ بھی ایڈجسٹ کر لو وہ بھی کر لو۔ اسلام مذاکرات والا دین نہیں ہے کہ ٹیبل ٹاک کرو اور یہ بھی ایڈجسٹ کر لو وہ بھی کر لو، یہ مان لو یہ چھوڑ دو۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب مجھ سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم اس دین کو ویسے مانیں، ویسے تسلیم کریں جیسے پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ کرنے والوں نے کیا تھا۔